تو زندگی دیتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو موت دے دیتا ہے۔ اب بہانے ہزار ہو سکتے ہیں، مختلف قسم کے بہانے ہو سکتے ہیں کہ مر گیا اور فنا ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے مر گیا، لیکن اس کی موت کا وقت متعین ہے، انہی ایام میں وہ موت اسے آئی ہے۔ تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ، اللہ کے ساتھ، ولی کتابی ہی، اور اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ اس کی کتاب، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں قرآن دنیا میں نازل فرمائی ہے، لیکن ابھی تک جس میں زبر زیر پیش حرکات کی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور رب نے اعلان کیا ہے کہ قیامت تک قرآن حکیم میں دنیا کی طاقتور فوجیں لگ جائیں، ایجنسیاں لگ جائیں، حکومتیں لگ جائیں، پوری دنیا مل کر کے بھی چاہے کہ قرآن حکیم میں ایک زبر، ایک زیر پیش، ایک نقطے کا ہیر پھیر کر دے، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری خود میرا رب لیا، خود میرے رب نے لیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھیں، قرآن حکیم کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اور ان کے سیکھنے کے لیے جو ذرائع بھی ہو سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، اور وہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، آپ پر نازل کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب نے لیا ہے۔ جن حضرات نے قرآن حکیم کیا، قرآن حکیم کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان حضرات کو عزت دیتا ہے اور دیا ہے۔ اسی ہندوستان میں آزادی سے پہلے ایک پریس ہے جہاں پہ قرآن حکیم چھپتا تھا، جس کو نول کشور پریس کہا جاتا ہے۔ اس کا مالک غیر مسلم تھا، ایمان والا نہیں تھا، غیر مسلم تھا، لیکن قرآن حکیم اس کی پریس سے چھپا کرتا تھا۔ لیکن ان کا احترام اتنا تھا کہ جب بھی قرآن حکیم چھپتا تو اس کے جتنے بھی کاریگر ہوتے تھے، چھاپنے والے جو مزدور ہوتے تھے، ایک ایک کو حکم دیتا کہ نہا کر کے، غسل کر کے، پاک کپڑے پہنو اور بدن میں عطر لگاؤ اور صاف ستھرے بن کر کے جاؤ۔ غیر مسلم ہے اور اس کے ورکر بھی غیر مسلم ہوا کرتے تھے عمومی طور پر، لیکن ان کے دل میں احترام یہ تھا کہ قرآن حکیم جس مشین میں چھپتا اس مشین کو دھوتا، جو چھاپتا تھا، جو کارندے، جو کام کرنے والے اس کو غسل کرواتا، پھر اس کو اچھے کپڑے پہناتا، اور پوری مشین میں اور اس آدمی کو کے اوپر عطر لگانا ضروری تھا۔ جب مر گیا وہ، اس کا مالک بڑا پیسے والا تھا، تو کیلو کے حساب سے کئی کیلو اس کے اوپر، جو غیر مسلم بھائی کا انتقال ہوتا ہے، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے جلانے کا، تو ان پر گھی ڈالا جاتا ہے کہ آگ لگے، اس پر گھی ڈالا گیا اور کئی کیلو ڈالا گیا، لیکن اس کے جسم میں آگ نہیں لگ رہی۔ اس وقت میں جو جامع مسجد کے امام، دہلی جامع مسجد کے امام تھے، ان سے پوچھا گیا کہ ان کے بدن میں آگ کیوں نہیں لگ رہا، آگ کیوں نہیں جلا رہی ہے ان کو؟ تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے معلومات کیا تو کہا کہ تم 50 کلو اور 1 کنٹل کیا 100 کنٹل بھی گھی ڈال دو گے، ان کے بدن میں آگ نہیں لگے گی۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں لگے گی کہ اس کے دل میں قرآن حکیم کی عزت، احترام اور قرآن حکیم کی عقیدت ہے، عقیدت تھی
اس لیے ان کے دل میں اس کے جسم کو دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی۔ آخر کار سب لوگ تھک گئے، آگ نہیں لگی۔ بعد میں فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو دفن کیا جائے، اور دفن کیا لوگوں نے۔ تو قرآن حکیم کی عظمت اور احترام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ ہم اپنے کلام کی حفاظت کرنے والے اور عزت کرنے والے اور احترام کرنے والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن حکیم صرف ایک قرآن وہ چیز نہیں ہے کہ موتا پر یا کسی کے انتقال میں پڑھا جائے، بلکہ یہ وہ چیز ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر۔ روحانی طور پر میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ یا جو حضرات قرآن حکیم کے پڑھنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، ان کا احترام کریں، ان کا احترام کریں۔ اور اس محلے میں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے، اس محلے میں اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم کم سے کم 20-25 اس ایسے پروگرام میں ہم نے شرکت کی ہے، اور ہم نے ہر پروگرام میں یہ بات رکھی۔ یہاں کے ذمہ دار حضرات بھی ہیں، بڑے بزرگوار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اللہ نے آپ حضرات کو پیسہ بھی دیا ہے، آپ حضرات کے پاس جگہ بھی ہے۔ کیا یہ آپ پر ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن حکیم کے سکھانے کے لیے جگہ متعین کیا جائے اور ان کے لیے کسی اچھے عالم حافظ کو رکھا جائے؟ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ رکھنے کی آپ سب میں حیثیت ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو 200-400 روپیہ خرچہ نہیں کر سکتا۔ ان بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا احترام باقی رہے، آپ کی عزت باقی رہے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا کام کرے، اچھا سلوک کرے، ان کو قرآن حکیم، ان کے ہاتھوں میں قرآن حکیم دیجئے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیجئے، تب جا کر کے آپ کے بڑھاپا کی مضبوط لاٹھی بھی بنے گی، اور آپ کے لیے بہترین ذریعہ اور آپ کے احترام کرنے والے بچے بھی پیدا ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں اللہ رسول کی بات نہ سمجھائیں اور آپ کے لیے آپ کے بڑھاپا کی مضبوط لاٹھی بھی بنے اور آپ کے لیے آپ سے اچھا سلوک کرنے والا بنے۔ یہ جو ہر جگہ شکایتیں ماں باپ کر رہے ہیں، ماں بھی کر رہی ہے، باپ بھی کر رہا ہے کہ میرے بچے، مولانا دعا کر دیجئے، تعویذ دے دیجئے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، امام صاحب کے پاس، مولانا کے پاس، نمازیوں کے پاس جا رہے ہو کہ میرے بچے نافرمان ہو گئے، میرے بچے مجھے گالی دیتے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی پلٹ کر کے اپنے گریبان میں چھانکا ہے کہ ہم نے ان بچوں کو کیا دیا؟ جو آپ دیں گے وہی یہ بچے واپس کر رہے ہیں، پھر شکوہ کیسا، شکایت کیسے؟ آپ نے دیا تھا جو گالی دیا تھا، ان کو غلط سواد، غلط رخ دیا تھا، ان کو غلط تہذیبیں دی تھی، وہی لوٹا رہا ہے، تو پھر آپ کو شکوہ اور شکایت کرنے کی آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ شکوہ اور شکایت کریں۔ میرے بھائیوں، اس چیز پر آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر کے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس محلے میں خصوصی طور پر مکاتب کے نظام کو مضبوط کیجئے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ بھی مسلمان بنے اور آپ کی اولاد بھی مسلمان بنے اور ایمان پہ خاتمہ ہو، تو مکاتب کے جتنا مضبوط سلسلہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ ان مکاتب کے نظام کو قائم کیجیے۔ تیسری چیز، للہ ولکتابہ ولرسولہ، اور ان کے رسول کے ساتھ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی
ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ لاسٹ نبی ہیں، آپ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ جو سلسلہ تھا 1,24,000 اس زمین پر، اس دھرتی پر انبیاء آئے ہیں، آپ آخر میں آئے ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر نبی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کے ساتھ بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ ہمارے نبی کیسے کھائے تھے، آپ کا ایک ایک طریقہ اس امت کے لیے بنایا گیا ہے، طریقہ کہ کس طرح کون سا عمل کیسے کیا ہے آقا نے۔ شادی کیسے کی ہے ہمارے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں کیسے پڑھی ہیں، روزہ کیسا رکھا ہے، اور حج کیسے کیا ہے، اور اپنے لوگوں کو شادی کس طرح کیے ہیں، اور آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا بڑوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، چھوٹوں کے ساتھ کیسی شفقت تھی، ایک ایک چیز، یہ ایمان، یہ اسلام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو جو مذہب دیا ہے، جو دین دیا ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک اس دین میں کوئی نئی چیز نہیں بنے گی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، شادی کا طریقہ کیسا تھا، اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو کس طرح کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تک اسلام میں نکاح بہت آسان ہے، نکاح بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے نکاح کہ صرف ایک لڑکا، بالغ لڑکی اگر ہے، 2 گواہ ہو جائے، اور لڑکے نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی نے کہا کہ مجھے قبول ہے، یا لڑکی نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور لڑکے نے کہا کہ مجھے قبول ہے، تو نکاح کیا ہو گیا۔ شریعت اسلامیہ میں کسی عالم، کسی حافظ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو جو لایا جاتا ہے کہ یہ اچھی اور یہ شرعی چیزیں جو ہو رہی ہیں، جو برکت کی چیز ہو رہی ہیں، اس میں اور 4 چاند لگ جائے، اس لیے خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تابعین تک، اور آج سے 100 سال 150 سال پہلے چلے جائیے، بیٹیوں کے نکاح میں یہ جو دعوت اور گلچھرے اڑائے جاتے ہیں، تصور نہیں تھا، سوچ نہیں تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیٹی کے گھر میں بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اس میں ہم کھانا کھانے جائیں۔ اور قریبی جو لوگ ہوتے تھے، 2-4 جو کام کرنے والے ہوتے تھے، وہ کھاتے تھے، وہ الگ بات ہے، لیکن جھنڈ کا جھنڈ بنا کر کے، اور جماعت کے ساتھ جا کر کے، اور گروہ کے ساتھ جا کر کے، اور بیٹی والے وقت پریشر بنا کر کے جو آپ کھانا کھاتے ہو، یہ کھانا ہے ہی نہیں شریعت میں۔ شریعت میں کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی دعوت نہیں ہے، ولیمہ کی دعوت سنت ہے۔ اگر لڑکا کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ وہ ولیمہ کر سکتا ہے، تھوڑا گوشت بھی ہو کر گوشت بھی یا کوئی بھی چیز کھلا سکتا ہے، تو لڑکے پہ سنت ہے، لڑکی والے پہ کوئی سنت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ آپ اور ہم تک کھا کر کے سو جاتے ہیں۔ ابھی کل کا واقعہ ہے، دربھنگا میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا، اور ایسی بات کہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ صرف نام کے مسلمان، بتایا
وہ مولانا کہے کہ میں خود اس لڑکی کے شادی کی جو بات ہوتی ہے اس میں شریک تھا. لڑکی کے باپ نے کہا، اسے ڈیمانڈ کیا گیا کہ ہم گاڑی لیں گے اور اس کے بعد ہم خسی کا گوشت کھائیں گے، مرغا فرائی کھائیں گے اور بریانی کھائیں گے، اس کا انتظام کرنا پڑے گا. بوڑھا باپ مجبوری میں ہاں کہہ دیا اور پیسہ ایک چونیا ٹھنڈی اور روپیہ جمع کرنے کے لیے وہ ممبئی گیا تاکہ محنت مزدوری کر کے کسی کا بوڑا اور جھولا اٹھا کر کے، کسی کا سیمنٹ اور گارا اٹھا کر کے، کسی کا اینٹ اٹھا کر کے، کسی کے سامنے کھٹ کر کے اپنی عزت کو داؤں پہ لگا کر کے پیسہ کمایا جائے تاکہ اس حریص آدمی کا کہ دل کے جو فراز ہے اس کو نکالا جائے. گیا اس کے والد گئے ہیں. 2 مہینہ کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد جب معلوم ہوا کہ باپ صرف تھا اور نکاح اور اس کی لڑکی کی شادی کے لیے محنت مزدوری کر رہا تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. تمام لوگ جو بات کرنے میں شریک تھے اس نے فون کیا لڑکے کے باپ اور لڑکے کے ساتھ بات کیا، جا کر کے بات کیا کہ اب ان کے والد تو ہیں نہیں، تو کس طرح کام کیا جائے گا؟ لڑکی کے گھر بھی اس حیثیت کا نہیں ہے کہ اس میں کل اور پائپ ہو، اور اس حیثیت کا نہیں ہے اس میں کوئی بیڈ ہے. غریب ہے آدمی. ایسا کیجئے کہ چند لوگ ہم لوگ کھڑے ہوں گے، کسی سے پیسہ مانگ کر کے گاؤں سماج سے پیسہ اکٹھا کر کے بچی کی شادی کر دی جائے گی. آپ تھوڑا سا یہ کر دیجئے کہ جو خسی کا گوشت ہے اور یہ فرائی ہے اس کا ڈیمانڈ ختم کر دیجئے اور گاڑی کا پیسہ ختم کر دیجئے. سن کر کے تعجب ہوگا کہ اس زمین پر ایسے بھی حریص لوگ ہیں اور ماں نے ایسے بے ایمان لوگ پیدا کیے ہیں کہ اس لڑکے نے اس کے باپ نے کہا کہ نہیں، جو بات پہلے فکس تھی وہی بات ہوگی. ان لوگوں نے پاؤں ہاتھ پکڑا، ہاتھ جوڑا، لیکن کسی کے دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا. لوگوں نے چند لوگ ملے، کھڑے ہوئے اور کسی نے چاول کا پیسہ دیا، کسی نے خسی کا پیسہ دیا، کسی نے گاڑی کا پیسہ دیا. سب گاؤں سماج کے آدمی مل کر کے اس کی ضرورت اٹھائی اور اس بدخلق آدمی کی کا جو دل میں جو ہوس تھی اس کو پورا کیا. تب جا کر کے شادی ہوئی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میری فاطمہ ماں بہنوں، آپ اپنے بچوں کو بیچیے مت. یہ انمول ہے، یہ بے مثال ہے، یہ ایسے ہے. انسان ایسی چیز ہے جس کو بیچا نہیں جا سکتا اور جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو ہم بھی اپنی شادی بیاہ میں آسانی کا رخ بنائیں، آسانی بنائیں. ہم کسی کے ہم لوگ سب آدمی کہتے بارات جا رہے ہیں، کاہے کے لیے بارات جا رہے ہیں؟ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا لکھا ہے کہ اس کی جو آگ کی تپش تھی تو وہ آسمان پہ تھی اور کئی کلومیٹر تک اس آگ کی گرمی جا رہی تھی. کوئی پرندہ اوپر سے اڑ نہیں سکتا تھا. ابراہیم خلیل اللہ کو جو آگ میں ڈالنے کے لیے جلایا گیا. ایک چڑیا آتی ہے، چھوٹی سی چڑیا، اور اپنے چونچ میں پانی لے کر کے اس پہ ڈال رہی ہے. کسی نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے اس آگ کو تمہارے چونچ میں پانی کتنا آتا ہے کہ تم بجھا سکو گی؟ اس چڑیا نے جو جواب دیا تھا وہ سننے کے لائق ہے. اس نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے چونچ میں جو پانی ہے اس سے یہ آگ بجھ نہیں سکتی ہے، لیکن رب کا جب قیامت کا اور حشر کا میدان ہوگا تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ربا میری جو حیثیت تھی میں نے بجھانے کی کوشش کی، بجھے یا نہ بجھے یہ میری حیثیت، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ جو باراتی جاتے ہو آپ منع کیجیے کہ ہم باراتی نہیں جائیں گے، ہم بارات نہیں جائیں گے. ہم بیٹی والوں کے سر پہ اپنا بوجھ لے کر کے نہیں جائیں گے.
بیٹیاں تو عزت کی علامت تھی. بیٹیاں کوئی ایک گھر کی بیٹی نہیں ہوتی ہے، ایک بیٹی پورے امت کی بیٹی ہے، پورے سماج کی بیٹی. اس کی عزت کی حفاظت ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے. یہ جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے بھارت میں اور فتح کیا تھا، وہ کیا تھا؟ یہ غیرت مند لوگ، غیرت کی بات غیرت مند لوگ سمجھتے ہیں. محمد بن قاسم جو آئے ہندوستان پہ اور حملہ کیا، کیا تھا؟ ایک کشتی سے کچھ مسلمان بہنے جا رہے ہیں، سکھوں نے اس کشتی کو اغوا کیا اور پھر ان ماؤں کے ساتھ، ان بہنوں کے ساتھ غلط کام کیا. کچھ لوگ وہاں سے اس کشتی جہاز سے نکل کے چلے گئے اور حجاج بن یوسف جو بادشاہ تھا اس کے پاس گئے اور ان عورتوں نے ایک آواز لگائی، صدا لگائی، کہاں ہے میرا امیر المومنین؟ کہاں ہے میری عزت کا رکھوالا؟ کہاں ہے مسلمانوں کے بیٹیوں اور بہنوں کے سروں کے اوپر دوپٹہ رکھنے والا؟ یہ جو چند لوگ گئے تھے محمد بن حجاج بن یوسف کے پاس، کہا کہ تو آج جہاں بادشاہ بنا پھرتا ہے، مسلمان ماں اور بیٹیوں کے ساتھ غیروں نے غلط کام کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، تاریخ میں لکھی ہے یہ بات کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم اور جابر آدمی تھا، ایک ایک دن میں ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا کرتا تھا. جب یہ سنی یہ بات، اس نے کہا کہ جب تک کہ میں حملہ نہ کر دوں، نہ میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا، نہ خوشبو لگاؤں گا، نہ نہاؤں گا. یہ بات کہا اور اپنے داماد محمد بن قاسم کو بھیجا کہ جا کر کے ہماری بیٹی اور ہماری بہنوں کی عزت کی حفاظت کرو. اور ان کے سر پہ جو دوپٹہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا تھا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر فرد کی ہے، ہر آدمی کی. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جو بیٹیوں کے یہاں کھانے کی جو بات ہے، آپ کے گھر میں نہیں ہے چاول دال، اس گوشت سے اچھا ہے کہ آپ چٹنی چاول کھائیں، مرچی کا بھکوا بولتے ہیں نا، وہ کھائیں. وہ جو مزہ ہے، وہ جو دل میں سکون ہے، حلال کھا کے دیکھیے. آپ حلال کھا کے دیکھیے، محنت کی کمائی کھا کے دیکھیے، آپ کے دل میں جو سکون ملے گا حرام کے بوٹیوں میں وہ مزہ نہیں ہے جو حلال کے نمک اور مرچی میں. مت کھائیے، مجبور مت کیجیے. اس کو یہ کہیے کہ میری بیٹی اور میری بہن ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو باہر سے آدمی آئے گا، مہمان آئے گا، ہم اس کی خدمت کریں گے. آپ کو بیٹی والے کو کہیے، بابا سے کہیے، اس کے باپ سے کہیے کہ آپ آرام سے رہیے، اس کا پورا سماج، اس کا بھائی یہاں پر زندہ ہے، آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ ہے تب ہم ایمان والے ہیں، اگر نہیں ہے تو اپنے ایمان کی فکر کیجیے، اپنے ایمان کی فکر کیجیے. تو میرے بھائیوں، ایک پیغام یاد رکھیے، نہ ہم کسی کے باراتی میں جائیں گے اور نہ بیٹی کے، کسی بھی بیٹی کی شادی میں ہم بھوج کھائیں گے. اس کو ختم کیجیے. ایک بیچارہ باپ غریب ہے، مزدور ہے، کسی کا اینٹا اٹھا کر، کسی کا گارا اٹھا کر، کسی کی گٹی اٹھا کر کے، کہیں پر ذلیل ہو کر کے، رکشا چلا کر کے، اپنے خون پسینہ کو بہا کر کے ایک ایک روپیہ لاتا ہے، نہیں بنتا ہے تو سود اور قرضے پہ لے کر کے آتا ہے، اور ہم جا کر کے بہت موج مستی سے کھاتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ یہ اسلام ہے ہی نہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اولیاء کاملین کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضرت نظام الدین اولیاء کا طریقہ نہیں ہے، صابر کلی علی کا طریقہ نہیں ہے، جنید بغدادی کا طریقہ نہیں ہے، علماء امت کا طریقہ نہیں ہے. یہ غیروں کا طریقہ ہے، جو رواج اور رسم ہم نے بنایا ہے، یہ شریعت شرعی طریقے سے نہیں ہے، غیروں سے ہم نے سیکھا ہے. آئیے، سکون چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے دامن میں آ جائیے. میرے آقا کا دامن بہت وسیع ہے، گنہگار بھی آ جائے، خطاکار بھی آ جائے، زناکار بھی آ جائے، اور سود لینے والا وہ بھی آ جائے اور توبہ کرے کہ رب کریم ہم آج سے توبہ کرتے
کرتے ہیں اور آپ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آئے ہیں. آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم ان غلط رسومات میں نہیں پڑیں گے انشاءاللہ. بولیے گا ہاتھ اٹھا کر کے. نہیں نہ جائیے گا, نہیں جائیے گا کسی کے باراتی میں. ہم بولیے نہیں جائیں گے. کہیں میرے بیٹے بہن کی شادی ہو رہی ہے, پورے سماج کی بیٹی, پوری امت کی بیٹی, چاہے پورب سے لے کے پچھم تک, اتر سے لے کے دکن تک, کوئی بھی بیٹی ہے مسلمان تو وہ آپ کی بہن ہے, آپ کی بیٹی ہے. ہم اپنی بہن بیٹیوں کے, اپنے سماج, اپنے گاؤں کے بیٹی کے شادی میں کھانا نہیں کھائیں گے. اپنے گھر سے کھانا کھا کر جائیں گے اور اپنے جو مہمان آئیں گے ان کی خدمت کریں گے. ان کو کھانے کھلانے پلانے کا ہم اپنے اوپر ذمہ داری لیں گے. ان کے گھر والے کو کہیں گے کہ بابا آپ بیٹھیے, اماں آپ بیٹھیے, ہم آپ اس کے بھائی زندہ ہیں, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ. بولیے جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مجھے خود عمل کی قوت عطا فرمائے. وقت کم ہے.